بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عمارت کیا شکوے خسرو بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغائے سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلا میں، کہ پایا میں نے استغائے میں معراج مسلمانی. میں مشتاق آفتاب، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک میں دیکھتے ہو. سچ تو یہ ہے. آج بات کریں گے پھر فلسطین کی. عزیز دوستو، فلسطین کی مقدس سرزمین جو آج قریباً ایک مہینے سے لگاتار لہو لہان ہو رہی ہے. میں کن الفاظوں میں بیان کروں گا اس کی بے بسی؟ میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں. کل شام تک کی حالت کچھ اس طرح ہے. شہادتیں 2696، جس میں بچے 3648، عورتیں 2290، مسنگ پرسن غائب 2530، جس میں بچے 1150. ظاہر ہے یہ جو مسنگ لوگ ہیں وہ ملبے تلے ہوں گے، اسرائیل کے بمباری سے وہ ملبے تلے موجود ہوں گے، اور زخمیوں کا تعداد اس وقت 22,360 ہے. اس کے بعد جو ہاسپٹلز جلائے گئے، بسند کر دیے گئے، بمباری سے نیست و نابود کیے گئے، جن میں قابل ذکر ترکش فرینڈشپ ہاسپٹل، الشفا ہاسپٹل، القدوس ہاسپٹل اور انڈونیشیا ہاسپٹل قابل ذکر ہے. 2 درجن کے مزید ہاسپٹل وہ بھی بمباری سے ختم ہو چکے ہیں. مزید 28 ایمبولینس کل شام تک ان کو بھی نہ بخشا گیا. 2 درجن ڈاکٹرز اور 70 کے قریب پیرامیڈیکل سٹاف یہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں. درجنوں مسجدوں، گھروں، لاکھوں گھروں اور بازاروں کو بزم و بسنت کر دیا گیا. اسی وجہ سے میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا کہ فلسطین کے لیے رونا اور ماتم کرنا بند کرو. اگر ماتم اور رونا ہی ہے تو اپنے آپ پر واویلا ماتم اور رو، کیونکہ ہمارے رونے اور ماتم کرنے سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم 75 سالوں سے روتے آ رہے ہیں. پچھلے 75 سالوں سے ہم روتے آ رہے ہیں، ماتم کرتے آ رہے ہیں. کیا کسی کو کوئی فرق پڑا؟ کسی ایک اسلامی ملک نے کوئی بات کہی؟ ہم صرف رونے اور ماتم کرنے و بد دعائیں دینے کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے. عراق پر حملہ ہوا، لاکھوں بے گناہوں بچوں، مرد، زن اور حیوانوں کو تہہ تیگ کیا گیا. کیا کسی نے اس وقت اف تک کیا؟
کوئی سامنے آ گیا 1982 میں بوسنیا کے لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، درجنوں معصوم بچوں کو سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ کیا کوئی اسلامی ملک سامنے آ گیا؟ کیا کسی نے اف تک کیا؟ اس کے بعد 1917 میں روگنیا مسلمانوں کو ذبح کر دیا، کند چھری سے ان کو مار دیا گیا ہے، لاکھوں بچوں، بزرگوں، ماں بہنوں، عورتوں کو مار دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں اور لاکھوں بھاگ گئے ہیں۔ کیا کوئی اسلامی ملک سامنے آ گیا؟ کیا کسی اسلامی ملک میں اتنا جرأت ہوا کہ وہ کہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ افغانستان کے بے قصور مسلمان، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے، ضعیف لاکھوں کی تعداد میں پچھلے 40 سالوں سے کتراتے آ رہے ہیں، کس ملک میں جرأت ہوا کہ وہ کہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس ملک میں جرأت ہوا کہ دشمن کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھے؟ آج تک کسی نے رونے اور ماتم کرنے کے سوا کسی نے کچھ نہیں کیا، اور بد دعائیں دینے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے دور تک کب مسلمانوں نے رونے اور ماتم کرنے سے جنگ جیتا ہے؟ کب کاغذی پھولوں سے آج تک کسی کو بویا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ 55 سے زیادہ نام نہاد اسلامی ممالکوں کو رب کائنات نے تمام طاقت، تمام چیزوں، تمام رحمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اگر یہ چاہیں صرف 2 دنوں میں امریکہ، ناٹو وغیرہ کو اپنے قدموں میں گرا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر مغرب اور طاغوتی نظام کے دامن کو پکڑ لیا ہے، زور سے پکڑ لیا ہے۔ 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان طاغوت سے ڈرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس ان مسلمان ممالکوں پر جو جان کر بھی انجان۔ یہ نہیں پہلے عراق ہوا، اس کے بعد بوسنیا ہوا، اس کے بعد اور کوئی ہوا، اس کے بعد افغانستان ہوا، آج فلسطین ہوا، کل ایران کی باری، اس کے بعد ترکمانستان کی بھی، پھر پاکستان کی باری۔ دھیرے دھیرے تمام ملکوں پہ یہ ہونا ہی ہے۔ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ 2 ارب ہونے کے باوجود مسلمان طاغوت سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس۔ وہ بھی کیا دن تھے، 30 صحابی ہزاروں کفاروں پر باری ہوتے تھے، ہزاروں مسلمان لاکھوں کفاروں پر باری پڑتے تھے۔ کیا وجہ تھا؟ کیونکہ ان میں جذبہ ایثار تھا، جاں فشانی تھی، اللہ پر توکل تھا۔ افسوس، صد افسوس آج کل کے ان مسلمان ممالکوں پر، جن کو سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، ان میں جذبہ ایثار ہی نہیں ہے۔ شہادت اور شجاعت اور بہادری کے بدلے ان کی رگوں میں آج بے یقینی دوڑ رہا ہے۔
جس چیز سے طاغوت اور کفار ڈرتے تھے وہ ہم میں موجود ہی نہیں ہے. وہ کون سا چیز ہے؟ وہ اتفاق ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کو 3 مصیبتیں آنے والی ہیں. اپنے امت سے جا کر کہو. اس پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بہت مایوس ہو گیا. پھر عرض کرنے لگا یا الہی آپ نے مجھ کو کلیم سے نوازا ہے، کیا اس میں کوئی کنسیشن، کوئی رعایت نہیں ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت برائی اپنے پیارے سے کہنے لگا اور فرمانے لگا، ارشاد فرمانے لگا تیرے خاطر 3 مصیبتوں میں ایک میں معاف کرتا ہوں. جا اپنے امت سے کہو گے 3 چیزوں میں سے 3 آفتوں میں سے کون 2 آفت آپ پسند کرو گے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے پاس آ گیا اور فرمانے لگا اللہ تعالیٰ آپ پر 3 مصیبتیں نازل فرمائے گا. ان میں سے ایک منسوخ ہو گئی اور 2 آپ برداشت کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. پہلی آفت پھاکا، قحط اور خشک سالی یہ آپ پر نازل ہو جائے گی. دوسری علیل بیماریاں، لا علاج بیماریاں. تیسرا اتفاق یہ بھی کٹ جائے گا. امت نے مشورہ کیا اور اگلے دن پھر واپس آئے. عرض کیا یا موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے فرما دیجئے ہمیں لا علاج بیماری بھی پسند ہے. ٹھیک ہے ہم پر لا علاج بیماری چھوڑ دی ہے. پھاکا اور قحط بھی ہمیں منظور ہے، مگر اتفاق اتحاد گم ہونا یہ ہمیں پسند نہیں ہے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگا کہ میری امت نے یہ 2 چیز پسند کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر موسیٰ سے فرمایا اچھا اس بات پر یہ 2 مصیبتیں بھی ان پر معاف کرتا ہوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اتحاد اور اتفاق پسند ہے. اسی کی بدولت 2 مصیبتیں ان پر ٹل گئی ہے. یہ چیز امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونی چاہیے. لیکن یہ اتحاد، یہ اتفاق جو آج تک ہم نے دیکھا ہے وہ صرف غیر اسلامی معاشروں میں دیکھا. ہم نے طاغوت میں دیکھا، کفاروں میں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ طاغوت مسلمانوں پر چڑھ دوڑتا ہے، مسلمانوں کے سر پر آج کھڑا ہے. ابھی بھی وقت ہے، مسلمان ایک جٹ ہو جائیں، اتحاد اور اتفاق کریں، تب آپ کے قدموں میں سارا طاغوت جھکے گا. اگر ایسا نہ ہو تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. بس ہم یہی کہہ سکیں گے منم امروز یا رب وسیلہ، منم امروز یا رب وسیلہ، کرم کرتم تو شکر رب الجلیلہ. کرخنا ناگہانا رسش گلزار بپا سے شاہی ابراہیم خلیلہ. دچشم رحمت حق وشتاش کن وچک نے زیادہ آخر کم خلیلہ. سموتہ جائی سری جنس آدم پر حسبن اللہ نعم الوکیلہ. دیگر جائی ندارم شاہ قلندر بپا سے شاہ چار یار حضرت وسیلہ. ہم تک بس اتنی ہی ہے، دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. وسلام.